بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ آج کی جو ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں ہم صدقے کا کہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو روحانی مسائل ہے نہیں ہے، روحانی بیماریاں ہیں نہیں ہے، تو صدقہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو صدقے کی اہمیت جو ہے وہ دونوں بیماریوں کے لیے، روحانی مسائل کے لیے بھی ہے اور جسمانی مسائل کے لیے بھی ہے، اور یہ دونوں میں ہی ہیلپ فل ہے۔ اب اس کے ریلیٹ کی کافی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ صدقہ کس طرح دینا ہے، ٹھیک ہے، کب دینا ہے، کس چیز کا صدقہ دینا ہے، کس کو صدقہ دینا ہے۔ تو یہ سارے کوشچن جو ہے نا وہ آج کی چھوٹی سی ایک ویڈیو میں جو ہے نا وہ کور کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا صدقے کے فوائد کیا کیا ہیں، صدقے کے کیا بینیفٹس ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ صدقے سے کرو، کہ کوئی بھی مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ملٹیپل ٹائمز جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی تلقین کی ہے، حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صدقہ کس طرح دینا چاہیے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس میں سب سے پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اور جتنا روحانی لحاظ سے صدقہ بینیفیشل ہوتا ہے، اسی طرح دنیاوی بیماریوں میں بھی صدقہ دینے سے بہت سی بیماریوں میں کمی آتی ہے۔ یہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے۔ میں نے اپنے کلینک پہ جب مریضوں کو صدقہ دینے کا کہتا ہوں تو اگلے دن جب وہ صدقہ دے کے آتے ہیں تو ان کی بیماری میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق آیا ہوتا ہے۔ جو میں ادھر مریضوں کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے صدقہ دینا، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ جو ہے جب مریض اس طریقے سے صدقہ دیتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگلے دن جو ہے وہ آتے ہیں میرے پاس تو ان کی جسمانی اور روحانی کیفیات میں بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی آئی ہوتی ہے، پازیٹیو چینج آیا ہوتا ہے۔ اب صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح آپ نے صدقہ دینا ہے؟ آپ نے 1.25 کلو آٹا لے لینا ہے۔ 1.25 کلو آٹا لے کے اس میں جو ہے اس کو سامنے رکھ کے 7 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اسی تعداد میں 7، 21 یا 41 مرتبہ آخری 4 کل پڑھنے ہیں، اور اسی طرح 7 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پہلے 4 کلمے پڑھنے ہیں، اور اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ ساری پڑھائی کر لینی ہے تو پڑھائی کر کے تیل پانی ساتھ رکھ لینا ہے، آٹے کے اوپر یہ دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو 7 چکر اپنے اوپر سے وار کے کسی بھی غریب یا ضرورت مند کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ 2-3 کوشچن آتے ہیں کہ اسی طرح سے اسی طریقے سے صدقہ کرنا کیا لازمی ہے؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ صدقہ خالی نیت کر کے آٹا دے کے کر دیں تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ایکسپیرینس بیسڈ جو ہے وہ فیکٹ ہے۔ میں نے خود آبزرو کیا، ایکسپیرینس کیا کہ جب مریض اس طرح سے صدقہ دیتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو یہ والا طریقہ جو ہے بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا چیز اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر ہم نے پڑھائی کر کے صدقہ دیا تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا ہماری اثرات، ہماری بیماریاں جو ہیں جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس میں منتقل ہو جائیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، تو جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، آخری 4 کل پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں، تو اس پڑھائی کی وجہ سے آپ کو بھی برکت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ آٹے پہ دم کر لیتے ہیں تو یہ برکت آٹے میں بھی جاتی ہے، اور جس کو صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صدقہ اس کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے اور باعث شفا بن جاتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ اس سے ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے جو اثرات ہیں وہ منتقل ہو جائیں یا بلائیں منتقل ہو جائیں، بلکہ اثرات ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ خاص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا یا اپنا صدقہ کسی غریب کو دیتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور اس رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرماتا ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے آپ کی بیماری اور تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور کوشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو صدقے کا طریقہ یہ کہاں پہ لکھا ہے یا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہ یہ فرض چیز ہے یا واجب چیز ہے یا سنت چیز ہے، اس طریقے سے لینا۔ دین اس سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے وہ ثابت ہے یا ریفرنس ہے۔ میں آپ کو یہ جسٹ بتا رہا ہوں کہ صدقہ اسلام میں ہے،
لوگ صدقہ دیتے ہیں. میں نے ایک خاص طریقے سے صدقہ دیا اور مریضوں کو بتایا، تو اس سے ایک بہت زیادہ فائدہ مریضوں کو حاصل ہوا. اس لیے آپ کے سامنے یہ فیکٹ رکھنے کا، اس طریقے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. جس طرح دم جو ہے وہ صحابہ کرام سے جو ثابت ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ تھا، آگے تبع تابعین کا دم کرنے کا ایک الگ طریقہ تھا. اسی طرح آج کے دور میں آ کے اصل وہی ہے، قرآن پاک پڑھ کے ہی دم کیا جاتا ہے، دعائیں پڑھ کے ہی دم کیا جاتا ہے. لیکن کیا ہے، ہر کسی کا دم کا طریقہ الگ ہے، اور وہ اس کی ایکسپیرینس بیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسے وہ دم کا طریقہ اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس دم سے مریضوں کو فائدہ آ رہا ہے تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے. لیکن ہم نے جب دیکھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ جب مریض دیتا ہے تو اسے فائدہ ہوتا ہے، تو ہم نے آگے آپ کو بھی ایکسپلین کر دیا. دینا اللہ تعالیٰ کے لیے، شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. لاسٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے نا صدقے کو، آٹے کو 7 چکر دینا ضروری ہے؟ تو یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ دے لیتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے، اصل میں آپ چیز کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں یا ہپنوٹزم کرتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کنسنٹریشن، توجہ جو ہے اور چیز کو اسپیسیفائی کرنے کا روحانیت میں کتنا زیادہ فائدہ ہے. اسی طریقے سے جب آپ صدقے کو لیتے ہیں اور 7 چکر اپنے اوپر سے وارتے ہیں یا اسے ہاتھ لگاتے ہیں، تو وہ مور اسپیسیفک ہو جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ اور جو ہے نا اس کا جو ہے نا اس طرح سے کوئی نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر نہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہت سے ضرورت مند، بہت سے بیمار لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اگر کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے اور وہ اس طرح صدقہ دے کے اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. قیامت والے دن جو ہے وہ نیکیوں کا سبب ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.